بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کل ہم لوگوں نے ان اعمال کو جاننے کی کوشش کی تھی جن کا اس مبارک مہینے سے گہرا تعلق ہے، جس میں ہم لوگوں نے یہ جانا تھا کہ اس مہینے کے اندر روزے کا رمضان سے گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس سے مبارک مہینے میں ہمیں کرنی ہے وہ روزہ ہے، اور روزہ کے تعلق سے ہماری گفتگو ڈیٹیل سے آئی کہ صرف روزہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ روزہ کے ساتھ ساتھ روزے کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے ان چیزوں کے ساتھ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر یہ روزہ قابل قبول ہے، ورنہ بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہماری گفتگو آئی تھی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر تہجد یا قیام اللیل یا تراویح کا گہرا تعلق ہے، اسی لیے ہم لوگ تراویح کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس عمل کا رمضان سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اور صرف تراویح کی نماز پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی جو 2 شرطیں ہیں ان 2 شرطوں کے ساتھ تراویح کی نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے، ورنہ پھر یہ رات کی نماز ہمارے لیے کوئی کام کا نہیں ہے۔ یہ بات کل کی مجلس میں آئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس مبارک مہینے سے قرآن کریم کا کیا تعلق ہے، اس کے تعلق سے بھی بڑی ڈیٹیل سے گفتگو آئی تھی۔ اور چوتھی بات جو کل آئی تھی وہ یہ کہ اس رمضان المبارک سے قرآن کریم کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ تو یہ 4 چیزوں بلکہ 5ویں چیز جو اس مبارک مہینے سے جو صدقہ و خیرات کا تعلق ہے اس کے تعلق سے بھی بڑی ڈیٹیل سے گفتگو آئی تھی۔ تو کل کی مجلس میں یہ 5 چیزیں آئی تھیں کہ ان 5 چیزوں کا رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں بہت ہی اچھے انداز سے ہمیں انجام دینا ہے، اور ان اعمال کا رمضان سے گہرا تعلق ہے۔ آج آگے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور کون سے اعمال ہیں جن کا اس مبارک مہینے سے گہرا تعلق ہے۔ تو چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے سے دعا کا گہرا تعلق ہے۔ دعا کا آپ اہتمام کریں اس مہینے کے اندر، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جب روزے یا پھر آیات الصیام کی آیات کو جب ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت سے شروع کیا۔ اس کے بعد والی بھی جو آیت ہے وہ روزے کی آیت ہے، پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ روزے کی آیت ہے، غور کیجئے گا۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ دعا کی آیت ہے، پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ روزے کی آیت ہے۔ تو گویا کہ روزے کی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا کی آیت کو رکھا ہے محض یہ پیغام دینے کے لیے کہ بندے روزے کے اندر تم کثرت سے دعا کا اہتمام کرو۔ جس طریقے سے میں نے ان آیات کے اندر، یعنی کہ روزے کی آیات کے اندر دعا کی آیت کو میں نے ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے بندہ مومن تم اپنے روزے کے اندر دعا کا بھی اہتمام کرو۔ یہ بہت بڑا پیغام دیا ہے رب کائنات نے کہ ہم دعا کا زیادہ اہتمام کریں۔ تو اس مہینے میں دعا کا گہرا تعلق ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بعد بڑی بڑی پریشانیاں موجود ہیں، جن کی زندگیاں تنگ ہو چکی ہے۔ رب کو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی تنگ ہو گئی ہے، آپ کی زندگی کے اندر پریشانی ہے، آپ کے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، تو آپ کے لیے اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کی جو پریشانی ہو دور ہو جائے گی۔ دعا کے تعلق سے ایک بات جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم جو طلب کر رہے ہیں وہ چیز ہمیں عطا کرے، اس مقصد سے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے، تو یہ ہے دعا قبول ہوئی، اللہ رب العالمین نے وہ ہمیں عطا فرمایا۔
ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی دعا قبول ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں ہوتی ہے، جو چیز ہم نے مانگا وہ چیز ہمیں نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ رب کائنات سے جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ صحیح سے سننے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے اشکالات کا یا ذہن میں جو خامیاں آتی رہتی ہیں وہ سب سارے دور ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے رب کائنات سے دعا کیا تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ ہم صرف اپنے سامنے جو چیزیں ہیں ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ چیز میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں شاید کہ ہم لوگوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن رب کائنات کو پتہ ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ جب جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین وہ چیز نہیں دے کر کے اس سے بہتر اور افضل چیز ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو چیز ہم نے رب کائنات سے مانگا اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ چیز عطا کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہو تو اللہ رب العالمین ہم کو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمیں نہیں ملی تو مجھ سے ان چیزوں کو دور کرتا ہے جو میرے حق میں نقصان دہ ہو۔ یہ تیسری چیز ہوئی، غور کیجئے گا، دونوں میں فرق ذہن میں آپ بیٹھائیے گا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہم رب کائنات سے مانگ رہے ہیں اس کے بدلے میں ان چیزوں کو رب کائنات ہم سے دور کرتا ہے جو میرے حق میں برا ہونے والا تھا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس دعا کو آخرت کے لیے آپ کے لیے ذخیرہ بناتا ہے۔ تو یہ ہے مطلب اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا۔ تو ان چیزوں سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم رب کائنات سے دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے کا ہمیں ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم فری کو دعا کرنے کا موقع مل رہا ہے تو دعا سے بھی ہم کیوں جائیں، بلکہ ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اپنی ساری پریشانیوں کو رب کائنات کے سامنے رکھیں۔ ایک دوسرے کے پاس ہاتھ پھیلانے کے بجائے رب کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیے، خاص کر اس مبارک مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور جو آپ کی خواہش ہے اس خواہش کو اللہ رب العالمین پوری کرتے ہوئے عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے اس دعا کا اہتمام کرنے کا مطلب اس مہینے کے اندر۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا ہم کیسے کریں؟ تو دعا ڈائریکٹ آپ اپنے رب سے کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اسی روزے کی آیت کو جب ذکر کیا تو اس میں کون سی آیت ہے وہ سن لیجئے، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، کہ جب آپ سے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو، پکارنے والوں کی پکار کو میں سنتا ہوں جب وہ دعا کرتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو آپ بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ مجھ سے ہی دعا کرے یہ لوگ، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان رکھے کہ میرا رب ہی دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں توجیہ اور ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا تو جواب میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے دوسری آیت کے اندر تھوڑی غور کیجئے، کہا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اگر وہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھیں تو کیا کہا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی کہ سوال اور جواب کے بیچ میں قل کا لفظ آیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ چاند جو ہے وہ تاریخ کے جاننے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اور دوسری آیت میں بھی کہا، یعنی کہ جتنے بھی سوالات کے تعلق سے آیات آئے ہیں تو سوال اور جواب کے بیچ میں قل کا لفظ آیا ہے، لیکن جب دعا کی بات آئی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دعا کی بات آئی، دعا کی آیت کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تو اس
قل کو بھی بیچ سے ہٹا دیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي جواب دیا فَإِنِّي قریب. قل نے کہا فَقُلْ إِنِّي قریب، یعنی کہ سوال اور جواب کے بیچ میں جو لفظ قل آ رہا ہے اس قل کو بھی ہٹا دیا اللہ رب العالمین نے، اور ڈائریکٹ جواب دینے کے بارے میں کہا فَإِنِّي قریب. تو اللہ رب العالمین نے سوال اور جواب کے بیچ میں جو لفظ قل ہے اس کو بھی ہٹا دیا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ بندہ مومن میرے اور تیرے دعا کے بیچ کوئی چیز نہیں ہے، ڈائریکٹ مجھ سے مانگ. اس میں یہ بہت بڑا پیغام دیا جو مانگنے کی ہمیں رب کائنات سے ضرورت ہے کہ ڈائریکٹ آپ رب سے مانگیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو انبیاء ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں. تو جب ہم انبیاء کی فہرست میں جاتے ہیں اور ان لوگوں کی دعاؤں پر غور کرتے ہیں تو تمام نبیوں نے اللہ رب العالمین سے جو دعا کی ہے وہ ڈائریکٹ دعا کیا ہے. سب سے پہلی جو دعا آدم علیہ السلام کی ہے اس پہ غور کیجئے. اس نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا، ڈائریکٹ رب کو پکارا. ایوب علیہ السلام کی دعا پہ آپ غور کریں، کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ دعائیں ہیں جو ہمیں یہ سکھلا رہی ہیں کہ ہم کو ڈائریکٹ رب کو پکارنا ہے، بیچ میں کسی واسطے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. رب کائنات سے ہم ڈائریکٹ پکاریں گے، یہی ہم کو سکھلایا ہے اللہ رب العالمین نے. تو دعا کے تعلق سے ضمن یہ بات آ گئی. پھر اس کے بعد جو اگلا عمل ہے جس کا رمضان مبارک سے گہرا تعلق ہے وہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر ہے. شب قدر جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر ہے، اس کے اندر جاگ کر کے آپ اپنی قسمت کو بنائیں. اس کے تعلق سے بھی بڑی گفتگو، لمبی گفتگو آ چکی ہے، اس کو آپ اگر سنتے ہیں ویڈیو کے اندر تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد اسی مہینے میں جو سب سے بہتر عمل کرنے کے اوپر جو ہمیں ہدایت ملی ہے وہ یہ کہ مسجد کو لازم پکڑیں، مسجد کے اندر آپ آیا کریں، مسجد کا اہتمام کریں. اسی لیے رمضان المبارک کے اندر اعتکاف مشروع ہے، اس لیے کہ انسان جب مسجد سے باہر ہوتا ہے تو پتہ نہیں کبھی نہ کبھی کسی انداز سے وہ دنیاوی معاملات میں پھنس جاتا ہے. لیکن جس کو اللہ رب العالمین نے اس قدر وقت میسر کیا ہے کہ وہ مسجد کو لازم پکڑ سکتا ہے تو اپنے فراغت کے وقت میں، وہ وقت جو جس میں وہ مشغول نہیں ہے، وہ مسجد کو لازم پکڑے. اور اگر کسی کو اتنا میسر ہو کہ وہ اعتکاف کر سکے تو اعتکاف بھی کرے. یہ سب ایسے اعمال ہیں جن کا گہرا تعلق ہے اس مبارک مہینے سے. ایک آخری بات جو ہے اس کو دھیان سے سننے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ عام طور پر اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے کو فرض کیا ہے. وہ اس لیے کہ بندے کے حق میں زیادہ بہتر ہو. غور کیجئے بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ رہی ہے کہ اس مہینے سے پچھلا مہینہ وہ کون سا تھا؟ شعبان کا مہینہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بھی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے. اس کے بعد اس مہینے کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے چونکہ یہ فرض ہے، ہم لوگ بھی رکھتے ہیں. تو آخر دونوں میں حکمت کیا ہے؟ اس حکمت کو سمجھیے، اور انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہو سکتا ہے تو آئندہ بھی گفتگو کریں گے کہ آخر حکمت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے پاس نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے. تو میں اپنے لیے پسند یہ کرتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال جب رب کے سامنے پیش کیا جائے تو روزے کی حالت میں ہو، روزے کی حالت میں ہو. تو گویا کہ سالانہ رپورٹ، نامہ اعمال کا سالانہ رپورٹ رب کے سامنے کس مہینے میں پیش کیا جاتا ہے؟ شعبان کے مہینے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے لیے پسند یہ کرتا ہوں کہ میرا جو نامہ اعمال ہے وہ رب کے سامنے روزے کی حالت میں پیش ہو. اسی لیے شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. اب سالانہ رپورٹ جب رب کے سامنے پیش ہو گیا تو اب وہاں سے نئے سال کا رپورٹ بننا شروع ہوتا ہے. تو شعبان کے بعد
رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر روزہ فرض اس لیے کہ بندہ مومن کا جب اگلے سال کا سالانہ رپورٹ یا سالانہ نام اعمال شروع ہو تو اللہ رب العالمین کی حکمت یہ دیکھیے کہ ہمارے بندے کا نام اعمال روزہ سے شروع ہو۔ کتنا بڑا فضل ہے اللہ رب العالمین کا کہ ہم لوگوں کے نام اعمال کو روزہ سے شروع کیا ہے، اور اسی فضل کو اور یاد کریں کہ اسی مہینے کے اندر شب قدر کو رکھا تاکہ بندے کا سالانہ تقدیر جب ہم لکھیں تو بندے اس رات میں جاگ کر کے رمضان کے مہینے میں اپنی تقدیر اچھی بنا لے، اسی لیے اسی مہینے کے اندر شب قدر کو دیا۔ اور ان تمام چیزوں میں ہم ہی لوگوں کا فائدہ ہے، بس ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے نام اعمال درست ہو۔ تو لہٰذا جن کے نام اعمال کا آغاز بہت بڑی عبادت روزے سے ہو اور اختتام روزے سے ہو جو کہ بہت بڑی عبادت ہے، تو اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے نجات ہے۔ یہ لاجک ہے، یہ حکمت ہے روزوں کے تعلق سے، یہ سالانہ رپورٹ کے تعلق سے ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے سامنے 24 گھنٹے کا بھی رپورٹ پیش کیا جاتا ہے، جو کہ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے رپورٹ لکھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہفتہ واری رپورٹ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ہی غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کی روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان 2 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے نام اعمال پیش کیا جاتا ہے، تو میں پسند یہ کرتا ہوں کہ میرا نام اعمال رب کے سامنے جب پیش کیا جائے تو روزے کی حالت میں ہو۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت روزے کا یہی مطلب ہے۔ آخری سوال ہے جس کے اوپر اپنی تقریر کو میں ختم کروں گا، وہ یہ ہے نام اعمال کو پیش کیے جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو چھوڑ کر روزہ کو کیوں انتخاب کیا؟ اس میں کون سی حکمت ہے؟ تو اس حکمت کو جاننے کے لیے دیکھیے، غور کیجیے، علماء نے جو لکھا ہے بہت ہی اچھی بات لکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس لیے کہ روزے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تمام عبادتوں میں روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جو میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اور اس عبادت کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو اجر رکھا ہے وہ بغیر حساب کا ہے۔ اس روزے کی اجر کی تحدید کہ کتنا ہم دیں گے بندے کو نہیں آئی ہے، گویا کہ بلا تحدید رب کائنات اس کا ہمیں ثواب دیتا ہے، اجر سے نوازتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو غور سے سننے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر انقطاع ہے۔ انقطاع کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حالات ایسے ہوں گے کہ جس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ حالت ایسے ہوں گے کہ جس میں ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ مثلا ہم نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا وقت آتے آتے بیچ میں، تو وہ عمل سے ہم الگ تو ہیں۔ جیسے ہم نے نماز پڑھ لی، نماز میری ختم ہو گئی، اس کے بعد ہم جب دوسری نماز پڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں تو اس بیچ میں یہ نماز، اس نماز کے بیچ میں ہم نماز میں ہیں یا نماز سے ہم باہر ہیں؟ ہم نماز سے باہر ہیں۔ لیکن روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر یہ گیپنگ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر ایک نماز کو پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کو شروع کرنے کے بیچ میں گیپنگ ہے، لیکن روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر گیپنگ نہیں ہے۔ جب ہم فجر سے شروع کرتے ہیں تو غروب آفتاب تک روزہ کے بیچ میں کوئی گیپنگ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے فجر سے شروع کیا اور ظہر کے بعد 1 گھنٹے کے لیے لنچ کا وقت ہوا، ہم لنچ کھائیں گے 1 گھنٹے کے بیچ میں، اور پھر 2 بجے سے ہمارا روزہ شروع ہوگا۔ ایسی یہ عبادت روزہ نہیں ہے، بلکہ جس وقت ہم نے شروع کیا اس وقت سے آخر وقت تک روزہ کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر گیپنگ نہیں ہے۔ تو اب کس وقت نام اعمال پیش کیا جائے گا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ صبح کے وقت میں کیا جائے گا یا دوپہر کے وقت میں کیا جائے گا یا شام کے وقت میں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ایسی عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا جس کے اندر کوئی گیپنگ نہیں ہے۔ تو دن کے جس حصے میں بھی رب کے سامنے نام اعمال پیش کیا جائے ہم عبادت کی حالت میں ہیں۔
وہ روزہ ہے، اور پھر روزہ دوسرے عمل کو بھی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پیش کیے جانے کے لیے روزہ کو اہمیت دی، افوقیت دی، یہی لاجک ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے، بس ضرورت ہے ان معلومات کے اوپر عمل کرنے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو روزہ کی حقیقت اور اس کی فرضیت کو سمجھتے ہوئے صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔